الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی چند آیتیں اور اس کے اوپر چند باتیں جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سورہ ال عمران میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلے میں بھی صبر کرو۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ہم خوف، فاقہ اور مال و جان اور پھلوں میں نقص و کمی کر کے بھی تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، بس آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ 23ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا صلہ بے حد و حساب ملے گا۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت، صبر اور نماز سے مدد اور سہارا لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ خلاصے پر چند الفاظ بیان کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں اللہ پاک نے پکارا اے ایمان والو، یعنی اللہ پاک ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو اللہ کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ کے بغیر اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ مل کر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ پاک تلقین کر رہے ہیں کہ صبر کرو اور مقابلے میں بھی صبر کرو۔ غزوہ احد میں 313 صحابی تھے اور ان کے سامنے 1000 کا لشکر تھا، اور اللہ کا نام لیا، صبر کیا اور جنگ میں کود پڑے، اور اللہ پاک نے ان کو نصرت، کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ہم خوف، فاقہ اور مال و جان اور پھلوں میں نقص کی کمی کر کے۔ خوف کس چیز کا؟ آج انسان کو خوف ہوتا ہے، اس کے سب سے پہلے مال جانے کا۔ خوف ہوتا ہی ان چیزوں کے لیے ہے جن کو انسان اپنے دل کے بہت قریب رکھتا ہے، اور آج کے اس فتنے کے دور میں انسان سب سے زیادہ اس کے مال سے محبت کرتا ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی کمی آ جائے مال کے اندر تو ہم انسان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یار ہمارا مال کم ہو گیا، کہ ہمیں اس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں، ہماری نوکری میں، ہماری تجارت میں۔ جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم ماں کی کوکھ سے آئے تھے تو ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور جتنا بھی مال آج ہمارے پاس موجود ہے یہ اللہ کے امر سے ہمارے پاس ہے، اور آج اگر اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی ہو جائے، سب سے پہلے خیال کیا آ جاتا ہے، یار بندش ہو گئی۔ کس چیز کی بندش؟ ماں کی کوکھ سے تو لائے نہیں تھے مال، اور یہ سوچ کے کس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ یار فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ کوئی عالم ہے، وہ ہمارے کچھ پڑھنے کو بتا دے گا، کچھ ہمارے لیے پڑھ دے گا تو ہمارے یہ کام دور ہو جائیں گے۔ اور وہ بھی سائیکلوجیکل بڑا کھیل لیتے ہیں، آپ ہی سے آپ کی انفارمیشن لے کر خوف طاری کر دیتے ہیں آپ کے اوپر کہ یار تمہارے پر بندش ہو گئی ہے، جادو ٹونا کرا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ بے شک جادو ٹونا موجود ہے، اور انسان یہ اس دلدل کے اندر گھس جاتا ہے جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس کو کوئی وہاں پر بڑی ٹھوکر نہ لگ جائے، اور وہاں کی ٹھوکر جو ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اقرال الحسن صاحب کا پروگرام ARY پہ جو آتا ہے سر عام، اور جن لوگوں کو انہوں نے ایکسپوز کیا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سنت پہ چلتے ہیں، جو سنت پر چلاتے ہیں۔ ان لوگوں سے رجوع کریں کہ ہمیں پریشانیاں ہیں، معاملات آئے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا کوئی راستہ بتائیں۔ لیکن کہنے کا مقصد کہ ان لوگوں سے دور رہیں جو اس قسم کے فتنے فساد مچاتے ہیں اور اول نمبر کے ڈھونگی ہیں۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رزق ہم تمہیں دیں گے، تو کس چیز کی فکر ہے ہمیں؟ ہم کیا 2 روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آج آٹا چاول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں جناب، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج ہم جو بھاگ رہے ہیں وہ صرف لگژریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں بڑی گاڑی مل جائے، ہمارا پکا بڑا گھر ہو جائے، ہمارے گھر میں AC چلے، نوکر چاکر ہوں، ہم لگژریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ رزق کا وعدہ تو کیا ہے۔ اس کی اگزامپل آپ حال ہی میں کووڈ کا ٹائم گزرا ہے، کیا کبھی کسی نے سنا کہ فلاں شخص نے بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لیا؟ ٹی وی میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، بہت اسپیڈ کے ساتھ نیوز وائرل ہوتی ہیں۔ ایسی چیز کسی نے سنی کبھی بھوک کی وجہ سے کوئی مر گیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو اس وقت کیا رزق کوئی دے رہا تھا جبکہ کاروبار بند تھے، دکانیں بند تھیں، ٹرانسپورٹیشن بند تھی، ہر قسم کی تجارت، ہر قسم کا کاروبار سب کا سب بند تھا، لیکن وہ تکلیف بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آئی تھی۔ اللہ نے جب یہ تکلیف دی تو اللہ نے رزق بھی سب کو دیا، بھلے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، اللہ نے سب کے گھروں کے اندر رزق پہنچائے ہیں۔ پھر بھی ہم انسان آج یہ نہیں سوچ رہے
اور یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، تو آزمائشیں آئیں گی، ہر حال میں آئیں گی، مال کی کمی سے آئیں گی، اولاد کی کمی سے آئیں گی، جان کی کمی سے آئیں گی، صحت کی کمی سے آئیں گی۔ فکر تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ روحانی معاملات کے اندر اللہ سے دوری میں اگر کمی آ جائے تو کیا ہم سوچتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں؟ بس میری جان، میرا مال، میرا وقت یہ میرا ضائع نہ ہو، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کے لیے بہترین انعامات رکھے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صابرین کو ان کی صبر کی وجہ سے بے حد حساب ملے گا، جس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ کوئی اس کا حساب ہوگا۔ اور سورہ بقرہ میں جو آخری آیت کا ترجمہ پڑھا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد اور سہارا لو، اللہ پاک خود ہی بتا رہے ہیں کہ مجھ سے اگر مدد چاہیے تو صبر سے مدد لے لو مجھ سے، اور نماز کے ذریعے لے لو۔ حدیث شریف کا موضوع مفہوم ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے مسجد میں، اللہ پاک اس کے سارے معاملات کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں، صرف رزق ہی نہیں، اس کی تمام معاملات کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں۔ کیوں صبر نہیں کرتے اور کیوں نماز سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ یہ خود ہی سوچ و فکر کی بات ہے ہمارے خود کے لیے۔ اور یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی کمپنی کا مالک اگر یہ کہہ دے کہ میرے جتنے بھی امپلائیز ہیں آج اگر وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں تو میں ان کو یہ بینیفٹ دوں گا ایکسٹرا، تو سارے کے سارے اس ٹارگٹ کے اوپر پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی کے مالک ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو ان کے کہنے کو اب اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو ہمارا یقین ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً ساری بات سمجھانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ چیز سمجھا دے کہ صبر سے اللہ ملتا ہے، نماز سے اللہ ملتا ہے، اور اللہ ہر حال میں ہر کسی کی آزمائش لیں گے۔ پریشانی کا عالم صرف اس وقت ہونا چاہیے کہ جب ہماری روحانی معاملات میں کمیاں آنا شروع ہو جائیں، کہ ہماری نماز میں کمیاں آ گئیں، ہمارے زکوٰۃوں میں کمیاں آ گئیں، ہمارے صدقہ خیراتوں میں کمیاں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف ہمارا دل رجوع صحیح سے نہیں کر رہا، خشوع و خضوع میں کمی آ رہی ہے، سنتوں میں کمی آ رہی ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ہونے کا یقین اور نبی کی سنتوں میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی یہ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اور مجھ سے اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کچھ بات کہنے میں غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔